السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو کی نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 40۔ تو اس سے پہلے ہماری ونر ہے فائزہ راجپوت، ہماری انو، تو ان کا ریویو سب سے بیسٹ تھا۔ تو باقی میرے دھیان میں ابھی تک آرام نہیں آیا، اب میں نہیں لکھ پا رہی تھی ایپیسوڈ، میں نے سوچا تھا نہیں دوں گی۔ ایک تو آج صبح سے لائٹ ہماری اتنی زیادہ گئی ہے نا کہ صرف ہماری نہیں گئی، میرے خیال میں باقی ایریاز کی بھی لائٹ آج بہت گئی ہے۔ تو میرے خیال میں پورے دن میں صرف آدھا گھنٹہ کوئی لائٹ آئی ہے، وہ بھی پتہ نہیں کیسے آ گئی ہے۔ تو آج تو گرمی بھی انتہا کی تھی، اور آج نا وہ بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ آج یہ ہوا ہے کہ تقریباً 4 بجے کے قریب نا پورے آسمان پر بادل چھا گئے، اور ہم نے سوچا بارش ہوگی 100% ہوگی۔ میں اور میرا بھائی کرسیاں بچھا کر نا باہر بیٹھ گئے کہ ہم نے بارش انجوائے کرنی ہے، لیکن یقین کریں تقریباً 10 منٹ میں آسمان پورا صاف ہو گیا، صرف 2-3 بوندیں بارش ہوئی ہے، اور پورا آسمان اتنا کلیئر ہو گیا ہے جیسے کبھی زندگی میں بارش کا امکان ہی نہیں بنا۔ اور اس کے بعد جو دھوپ تھی نا، وہ بھی اتنی تیز دھوپ نکلی ہے، ہم نے بھاگ کر واپس اندر ہی آنا تھا، اور کیا ہو سکتا تھا، مطلب آج پرینک ہو گیا ہمارے ساتھ، بارش بھی ہمارے ساتھ پرینک کرتی ہے۔ اور آج ہمارے سائڈ پہ زلزلہ بھی ہوا ہے دن 1 بجے کے قریب، بہت 5.2 کا تھا اور کافی خطرناک تھا۔ اللہ پاک کا کرم ہے، ہمارا ایریا پوری طرح محفوظ ہے ماشاءاللہ سے، اور کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا الحمدللہ۔ بس یہی دعا ہے کہ کم از کم کوئی بھی مطلب ایسی جو آفات ہیں ان سے ہمارا ملک اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں کچھ نہ ہو، ہمارا ملک سلامت رہے، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ باقی آپ لوگ دعا کرو یا میری یہ جو دھار کا درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں صبح ڈینٹسٹ کے پاس گئی تھی، میں نے میڈیسنز لی ہیں، انہوں نے مجھے 3 سیرپ دی ہیں، کیونکہ مجھے کیپسول نہیں دیتے ڈاکٹر، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن میرے ابو کہتے ایک کیپسول کھانے سے تمہیں آرام آ سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے تمہیں 3 سیرپ دیے۔ تو آپ دعا کرو کہ مجھے اس سے فرق پڑ جائے، کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ سلولی ریکور کرو گے، ایک دم سے ڈاکٹر بھی نا اپنا وہ فالتو کا نسخہ لگاتے رہتے ہیں کہ ایک دم سے آپ کو دوائی دے کر ٹھیک نہیں کرنا، ہم نے آپ کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا ہے۔ یار اتنا مجھے درد ہے، مجھے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آرام سے فرق پڑنا چاہیے، کتنی غلط بات ہے یار۔ خیر ہم آج کے ایپیسوڈ کرتے، میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا آج لکھنے کا، ایک تو ہماری بجلی کا مسئلہ، اور اوپر سے ویسے بھی بالکل دل نہیں کر رہا تھا آج لکھنے کا، لیکن میں نے پھر بھی لکھی ہے ایپیسوڈ۔ تو چلو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریکارڈنگ، باقی باتیں تو خیر ہوتی رہیں گی۔ لیٹس سٹارٹ آج کی ہماری ریکارڈنگ۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 40، تحریر عریج شاہ۔ بھابھی جان آپ کا ولیمے کا ڈریس آ گیا، اماں آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے اسے بتانے آئے تھے۔ کون سا ڈریس؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ارے آپ کو نہیں پتہ ولیمے کا ڈریس کون سا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، جب لڑکی کو دلہن بنایا جاتا ہے نا، تب اس کو پہنایا جاتا ہے ولیمے کا ڈریس۔ آپ نے دلہن دیکھی ہوئی ہے؟ چھوٹو نے کسی بڑے سیانے کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ او اچھا، وہ ڈریس جو دلہن پہنتی ہے، اس نے سمجھنے والے انداز میں کہا تو چھوٹو خوش ہو گیا کہ وہ اپنی بھابھی کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہاں وہی والی ڈریس جو دلہن پہنتی ہے، وہ ڈریس آپ کے لیے آ گئی ہے، اب آپ کو بھی دلہن بننا ہے نا، اسی لیے اماں نے منگوائی ہے، آئیں چل کر دیکھتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ چلو؟ ہاں چلو، کیوں نہیں، چل کر دیکھتے ہیں کہ کیسی ہے میری ولیمے کی ڈریس۔ وہ انہیں خوش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی جانے لگی، حالانکہ اس کی کوشش تو یہ تھی کہ کسی طرح سے کسی کا فون اس کے ہاتھ لگ جائے جس سے وہ تاشفین سے رابطہ کر سکے۔ اس نے احمد سے پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ اسے میٹرک کے بعد موبائل ملنے والا ہے۔
جبکہ چھوٹو کے پاس فون تو ہر وقت رہتا تھا، لیکن اماں کا فون لے سکتی تھی، لیکن تاشفین کا نمبر اس کو زبانی نہیں آتا تھا۔ اب تاشفین کا نمبر تو اسے صرف وارث یا پھر اس کے بابا کے موبائل سے مل سکتا تھا، اور ان کا موبائل حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ تناوش تاشفین ابراہیم 800 دفعہ لکھ چکا ہوں۔ وہ جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اس کے کہنے پر کھلکھلا کر ہنسی۔ صرف لکھنے کا فائدہ نہیں تاشفین صاحب، یہ بتائیں کہ میرا نام آپ کو یاد بھی ہوا یا نہیں؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ یاد ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے کرائے کے لیے میں نے تمہاری شرط پوری کرنی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا، جبکہ وہ صبح والی بات کو کافی دل پر لیے ہوئے تھا۔ اس نے خود ہی سے کہا تھا کہ تم مجھے کس کرو تو میں بدلے میں تمہارا نام 1000 دفعہ پیپر پر لکھوں گا، اور اب وہ لکھ رہا تھا اس کا نام۔ اس نے 1000 بار لکھنے کے لیے کہا تھا اور 800 دفعہ وہ لکھ چکا تھا، اور اس نے دھمکی بھی دی تھی کہ وہ صرف کس پر اب ٹلنے والا نہیں۔ اب وہ اپنی محنت کا بھرپور معاوضہ لے گا، وہ بھی سود سمیت، کیونکہ اس کا نام لکھتے لکھتے اس کے ہاتھ میں اچھا خاصا درد ہونے لگا تھا۔ یہ لیجیے پانی، آپ کافی تھک گئے ہوں گے۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے اسے پانی دینے لگی۔ اسے یقین تھا آج اسے تناوش کا نام 100% یاد ہو جائے گا، کیونکہ جتنی دفعہ وہ اس کا نام لکھ چکا تھا، اس کے بعد اس کا نام بھولنا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اب میں ایک ہی دفعہ پانی پیوں گا، شرط پوری کر کے۔ وہ اسے قلم دکھاتے ہوئے ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں آپ نے کب یہ سب کچھ ختم کرنا ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ میری طرف سے گڈ نائٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ جلدی سے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا ایک بار پھر سے اس کا نام لکھنے لگا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس کی آنکھ کب لگ گئی، اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا۔ آنکھ تب کھلی جب کسی کی سانسوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس ہوا۔ تاشفین، لکھ لیا تمہارا نام 1000 دفعہ، اب میرا کرایہ دو۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا نام یاد ہوا آپ کو؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولی تھی۔ جانم، میرا ارادہ تمہیں حفظ کر لینے کا ہے۔ تمہارا نام کیا چیز ہے؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے اس پر اپنی گرفت سخت سے سخت کرتا چلا گیا۔ آ جاؤ مائرہ بہو، دیکھ یہ جوڑا کیسا ہے، میں نے اپنی پسند سے بنوایا ہے، لیکن اگر تجھے پسند نہ آئے تو اس کو بدلوا بھی سکتی ہے۔ آخر پہننا تو تجھے ہے، تو پسند بھی تو تیری ہونی چاہیے نا۔ وہ اپنے پورے بیڈ پر ایک انتہائی خوبصورت جوڑا پھیلائے اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر آ گئی تھی۔ نہیں اماں، یہ بہت خوبصورت ہے، آپ کی پسند بہت اعلیٰ ہے، اس نے اس ڈریس کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈریس انتہائی خوبصورت تھی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، یہی ڈریس پہننا، اس ہفتے کو ولیمہ ہو جائے گا تم لوگوں کا۔ میں تو پورے خاندان کو بلاؤں گی، ایک ایک کو بتاؤں گی کہ یہ ہے میری دلہن۔ تجھے نہیں پتہ بیٹا، ہمارے خاندان کی کتنی لڑکیوں کی امید تھا بارک، اب جان چھوٹے گی میرے بچے کی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بارک کی پسند کی دلہن لانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے کبھی مجھ سے اپنی پسند کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس کی پسند مجھے بہت پسند آئی ہے۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو اپنے خاندان میں اپنے بیٹے کے قابل کوئی لڑکی لگی ہی نہیں۔ کہاں میرا بیٹا لاکھوں میں ایک، اور کہاں یہ خاندان کی لڑکیاں، اماں بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ
یہ سوچ رہی تھی کیا ان کا بیٹا اس کے قابل ہے یا وہ ان کے بیٹے کے قابل ہے۔ نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں تھے۔ وہ کیوں جھوٹے ڈرامے کر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی جس دن اماں کو سب کچھ پتہ چلے گا اس دن بہت ہرٹ ہوں گی۔ وارق تو ان کا بیٹا تھا، ان کا خون تھا، اس کے لیے معافی کی گنجائش نکل آئے گی، لیکن اس کے لیے ولیمہ اسی ہفتے کے دن رکھا ہے۔ میں نے کارڈز کا آرڈر دے دیا ہے، کل تک کارڈ آ جائیں گے اور پرسوں تک بنٹ بھی جائیں گے۔ باقی بیگم آپ بتا دیجئے گا کہ کیا کیا کرنا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑیں گے، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ابراہیم صاحب ڈنر کرتے ہوئے اپنی بیگم کو مطمئن کر رہے تھے۔ میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ پورا خاندان ہو، سب کو پتہ چلے کہ میری بہو آ گئی ہے۔ توبہ توبہ، کتنے لوگوں کی نظر تھی میرے بیٹے پر۔ اماں کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، نظر تھی سے آپ کی کیا مراد ہے بیگم؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ آپ تو رہنے دیجئے ابراہیم صاحب، آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا، سارے خاندان کی لڑکیاں میرے بیٹے کے پیچھے لگی تھی، اب جا کر تھوڑا سکون ہوا ہے۔ بہو نظر رکھنا، محلے کی لڑکیاں بھی بڑی شاطر ہیں، آتے جاتے وارق کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اماں اسے تاکید کر رہی تھی، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اماں تقریباً ٹھیک ہی کہتی تھی، اگر اس کی مونچھیں نہ ہوں تو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ مونچھوں کے ساتھ بھی بہت ہینڈسم دکھتا ہے، کوئی بھی اس پر لائن مار سکتا ہے۔ اس کی فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی، جس کے لیے وہ کافی زیادہ خوش بھی تھا۔ اس کے پاس اپنے پروجیکٹ کے لیے ہزار طرح کے آئیڈیاز تھے، جو روز کو بہت زیادہ پسند بھی آ رہے تھے۔ روز کا تو کام ہی تھا بس اس کی ساری باتیں ماننا۔ وہ کچھ حد تک اپنی فلم بنانے کے لیے پریشان تھا کہ اسے سب کچھ روز کے انڈر رہ کر کرنا پڑے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، جو اس کے لیے بہت اچھی بات تھی۔ وہ اس فلم پر صرف پیسہ لگا رہی تھی، شاید وہ اس کے ٹیلنٹ کو آزما رہی تھی، لیکن وہ اسے کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتی تھی۔ تاشفین کا ہر آئیڈیا اسے بہترین لگتا تھا۔ اس کی پوری ٹیم تاشفین کے آگے پیچھے رہتی تھی۔ تاشفین کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے فوراً مہیا کی جاتی تھی۔ ایکٹرز، پروڈیوسرز، سب لوگ اس کے اشاروں پر چل رہے تھے، اور اس پروجیکٹ کو لے کر وہ اپنی جان لگا رہا تھا۔ وہ اسے ہر طرح سے بہترین بنانا چاہتا تھا، اور اس بات سے وہ بہت خوش تھا کہ یہاں پر صرف اس کی بات مانی جا رہی تھی۔ وہ سنگل مائنڈ پر کام کر رہا تھا، اور اسے یقین تھا اگر اس کی باتیں آگے بھی اسی طرح سے مانی جاتی رہی تو اس کی یہ فلم بہت کامیاب ثابت ہوگی۔ وہ روز کا شکر گزار تھا کہ وہ اس پروجیکٹ میں اسے ہر طرح سے کھلی چھوٹ دے رہی تھی، ورنہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو اتنی اہمیت کبھی بھی نہیں دی جاتی تھی۔ اس کی ٹیم کے سارے ورکرز اس بات پر کافی حیران تھے کہ ایک ان ایکسپیرینس اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے سر پر پوری فلم دے دی گئی تھی۔ اگر اس فلم میں کوئی بھی غلطی ہو جاتی تو روز کا نام خراب ہو سکتا تھا، لیکن روز کو تو جیسے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی، اور روز کی یہ لاپرواہی اسے میڈیا میں کافی نمایاں کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو صرف روز ہی جانتی تھی۔ یہ کیا، آج کیا میرے آنے کا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، جس نے آج اسے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی؟ اور اب اسے یہ باتیں سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ اپنی بیوی کے منہ سے اپنے انتظار کا سن کر اسے خوشی ہوتی تھی۔ جی نہیں، بالکل نہیں، میں آپ کا کوئی انتظار نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اگر میں آپ کا انتظار کروں تو آپ میرے انتظار کا بہت غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ہاں تو
اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم میرا انتظار کرنا ہی چھوڑ دو گی؟ وہ برا منانے لگا۔ نہیں، میں آپ کا انتظار کرنا نہیں چھوڑوں گی، بلکہ میں آپ کو بتانا چھوڑ دوں گی کہ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ کو بتائے بنا میں آپ کا انتظار کروں گی، آپ کو بتائے بنا۔ اس نے اپنے اسمارٹ دماغ کا استعمال کیا تھا۔ لیکن جان، لگتا ہے تم نے وہ والی کہاوت نہیں سنی کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ مجھے تو اپنے آپ ہی پتہ چل گیا کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے محبت بھری جسارت کرتا اسے لیے اندر آیا تھا۔ ہاں تو آپ اپنے آپ بے شک پتہ چل جائے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ خیر، اب جلدی سے فریش ہوں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ یار یہ کیا، گھر میں قدم رکھتے ہی تم کھانے کے پیچھے کیوں لگ جاتی ہو؟ پہلے کوئی میٹھی ڈش کھلایا کرو۔ وہ اس کے لبوں کو ذیومانی انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، چل کر فریش ہوں، وہ اس کی نگاہوں سے گھبراتے ہوئے بولی، حالانکہ 2 منٹ پہلے وہ یہ جسارت اس کے لبوں پر کر چکا تھا۔ نہیں، پہلے میں کچھ اور لوں گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے اچانک اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ نہیں تاشفین، پلیز نہیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، لیکن اس کی سن ہی کون رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دروازے کو بند کر چکا تھا۔ اب وہ تھی اور اس کی میٹھی میٹھی سی مزاحمتیں جو تاشفین کو مزید مدہوش کرتی تھی۔ چلو جانو، آؤ باہر چلتے ہیں، چہل قدمی کر کے آتے ہیں۔ وہ ڈنر کرنے کے بعد ٹی وی لگا کر بیٹھی تو تاشفین نے آ کر اسے آفر کی، نہیں ابھی نہیں جانا، ابھی شو شروع ہونے والا ہے۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا شو سٹارٹ ہونے میں صرف 10-12 منٹ باقی تھے، اسی لیے اس نے انکار کرنا چاہا، جبکہ وہ برا منائے بنا کندھے اچکا کر اندر جانے لگا۔ لیکن اس کا یوں جانا اسے اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے فوراً کمرے میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ چلیں چلتے ہیں، تم تو شو دیکھ رہی تھی، اپنا جا کر دیکھ لو۔ کوئی بات نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، وہ اس کے شو مس ہونے کے خیال سے بولا۔ ارے نہیں نا، کارٹون تو میں ویسے بھی کل کالج سے آ کر دیکھ لوں گی، وہ جلدی جلدی اپنی چادر نکالتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اوکے جانو، وہ بائک کی چابی نکالتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ پھیلاتا اس کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ فریش ہوتا اس کی دوسری سائیڈ آ کر لیٹا تھا۔ ایک نظر اس نے بیڈ کے بیچوں بیچ رکھے تکیوں پر ڈالی تھی۔ یہ حفاظتی اقدامات وہ اپنے لیے کرتی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اگر وہ چاہے تو ہاتھ بڑھا کر یہ سارے فاصلے مٹا سکتا تھا۔ اس طرح کی کوئی بھی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ ان سارے تکیوں میں سے اپنا تکیہ ڈھونڈنا بھی اس کے لیے ایک امتحان ثابت ہوا تھا، کیونکہ اپنے تکیے کے بنا اسے نیند نہیں آتی تھی، اور آج اس نے اس کا تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کا سر اپنے ایک ہاتھ سے ذرا بلند کیا اور دوسرا اس کے نیچے تکیہ نکال کر اپنی سائیڈ پر پھینکا اور سائیڈ سے ایک دوسرا تکیہ اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھنے لگا، جب اچانک مائرہ کی آنکھ کھل گئی۔ سو جاؤ سو جاؤ، میرا ارادہ تمہیں ڈسٹرب کرنے کا ہرگز نہیں تھا، بس آئندہ میرا تکیہ مت لینا۔ وہ آہستہ سے اس کا سر دوبارہ تکیے پر رکھتا اپنی سائیڈ آ کر
کروٹ بدل گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی اچانک حرکت نے مائرا کی سانسیں خشک کر دی تھی۔ وہ کالج میں داخل ہوئی تو ڈینی پہلے سے گیٹ کے ایک طرف ہو کر کھڑا تھا کہ تاشفین اسے دیکھ نہ لے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اسے اگنور کرتی آگے بڑھنے لگی تھی جب اس نے اسے پکارا، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ یار تم سچ میں پاگل ہو کیا؟ میں جانتا ہوں تم مجھ سے سوال جواب کرنا چاہتی ہو، لیکن پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تاشفین کو یہ پسند نہیں ہے، وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ میں تاشفین اور اپنا رشتہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بیچ کافی دوریاں ہیں، یقین مانو ہم دونوں میں کافی قریبی رشتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کرو گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتی، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ تناوش رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے سارے سوالوں کے جواب وہ جاننا چاہتی تھی۔ میرے خیال میں ہمیں ایک طرف ہو کر بات کر لینی چاہیے۔ وہ سائڈ پہ رکھے بینچ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو تم، اور تمہاری باتیں میرے لیے جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ وہ اس کی باتوں میں آ کر یہاں سائڈ پر آ ہی گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرا اور تاشفین کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ رشتے کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن تم انہیں بھائی کہہ کر بلاتے تھے۔ اس نے سکون سے اسے جواب دیتے ہوئے یہ باور کروایا تھا کہ بے شک وہ ان دونوں کے مابین رشتے کو نہیں جانتی، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح سے انجان نہیں ہے۔ میں تاشفین کا اسٹیپ بردر ہوں، سوتیلا بھائی۔ میرا مطلب ہے کہ تاشفین کی موم نے جس آدمی سے دوسری شادی کی ہے وہ میرے فادر ہیں، اس نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ تم تاشفین کے سوتیلے بھائی ہو اور تاشفین تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، تو بس یہ بات یہیں پر ختم۔ آج کے بعد میرا راستہ روکنے کی یا مجھے مخاطب کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جس انسان سے میرے شوہر کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اس سے میں بھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ تم مجھ سے اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تاشفین بھائی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں تاشفین کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی، اور اپنی والدہ کی دوسری شادی کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان رہے ہیں۔ ان کے سوتیلے رشتوں سے میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور نہ ہی تاشفین کبھی یہ چیز پسند کریں گے۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے دور رہو۔ اگر تم تاشفین اور اپنا رشتہ بہتر کرنا چاہتی ہو تو میرے خیال میں تمہیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے۔ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ بس اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگی تھی جب ڈینی کے جملے نے اس کے قدم روک دیے۔ ٹھیک ہے، تمہیں تاشفین کے سوتیلے رشتوں میں دوریاں ختم کرنے میں میرا ساتھ نہیں دینا، لیکن اپنی سگی پھپھو کے بیٹے کا ساتھ تو تم دے سکتی ہو نا۔ کم از کم تاشفین بھائی کو ان کے سگے رشتے ملیں جن سے وہ بدگمان ہیں۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو اب اگلی قسطوں پہ جو ماضی ہے وہ اوپن ہوگا، جو آپ رشتے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو ہم ملیں گے ویسے اگلی کچھ قسطوں میں ایک اور بڑا دھماکہ ہونے والا ہے جو پوری سٹوری کا روح ہی چینج کر دے گا، جو میرے خیال میں اس سٹوری کی سب سے مین چیز ہوگی، لیکن ہم اس کے بارے میں اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں نے کافی مشکل سے لکھی ہے کیونکہ صبح سے لائٹ نہیں تھی، تو جلدی سے اس کو لائک کر دو ورنہ کل میں چھٹی ماروں گی کیونکہ ابھی تک میری دھار میں آرام نہیں آیا۔
تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.